المرکب المرکب ویسمى القول، یہاں سے انچل وهو لفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء۔ اچھا، لفظ کی تقسیم ہم پڑھ رہے تھے، تیسری تقسیم لفظ کی، تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو مفرد کہتے ہیں اور ایک کو مرکب کہتے ہیں۔ اسی مرکب کی عبارت کے اوپر جو ہے وہ مفرد کی تعریف لکھی گئی ہے۔ اذن المفرد عند المنطقی، منطقی کے نزدیک مفرد کی کیا تعریف ہے؟ هو اللفظ، وہ لفظ ہے کہ الذی لیس له جزء، جس کا کوئی ایسا جز نہ ہو کہ یدل علی جزء معناہ، کہ جو جز اپنے معنی کے جز کے اوپر بھی دلالت کرتا ہو۔ یعنی ایک لفظ کے اگر آپ اجزاء بنائیں، حصے بنائیں، تو اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس لفظ کے اگر آپ حصے بنائیں گے تو اس کا ہر حصے بننے کی وجہ سے معنی کے بھی کیا بن جائیں، حصے بن جائیں۔ ہی نہ ہوا جزن، ہی نہ ہوا جزن کیا مطلب ہے کہ ہی نہ ہوا کہ جب وہ جو جز ہے وہ کیا رہے، لفظ کا جز رہے۔ جب وہ لفظ کا جو جز ہے وہ اسی لفظ کا جز رہے گا تو پھر وہ جو جز ہے لفظ کا وہ معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کرے گا۔ اس کی مثال ہم نے کیا دی تھی کہ لفظ محمد لے لیں، ٹھیک ہے، محمد ایک بندے کا نام ہے، تو اب محمد کے اگر آپ جز بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ میم ایک جز ہے، ایک ہا جز ہے، ایک میم جز ہے، آگے پھر دال جز ہے۔ اب جب تک یہ میم ہا میم دال لفظ محمد کے جز ہیں، اسے کیا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہی نہ ہوا جزء، کہ جب تک یہ جو جز میم ہے ہا اور میم دال ہے یہ جز شمار ہو رہا ہے محمد کا، تو یہ اس صورت میں کسی اور معنی کے اوپر دلالت نہیں کرے گا۔ یعنی اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ محمد چونکہ اس بندے کا نام ہے اور اس بندے کے چار حصے ہیں، سر ہو گیا، دو بازو ہو گئے، پیٹ ہو گیا، دو ٹانگیں ہوں گی، چار حصے ہیں، لہٰذا میم سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس بندے کا سر۔ اگر فقط میم کہیں گے تو اس بندے کا سر مراد ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ پورے کا پورا لفظ اس بندے کے لیے رکھا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے سر پاؤں کے لیے حصے بنتے جائیں گے۔ محمد کے آپ جز توڑ دیں تو پھر بھی کیا ہے، اس کے کوئی جز نہیں بنتے۔ اسی طریقے سے لفظ عبداللہ لے لیں، ٹھیک ہے، کسی بندے کا نام عبداللہ رکھا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک اس کا جز عبد بن رہا ہے اور ایک جز کیا بن رہا ہے؟ اللہ بن رہا ہے۔ اللہ کا الگ معنی ہے، عبد کا الگ معنی ہے، نہیں، یہاں پہ کوئی معنی کی بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس بندے کا نام رکھ دیا عبداللہ۔ اب عبداللہ کا معنی نہ اللہ ہے اس کے اندر نہ عبد ہے، لفظ اللہ اور عبد والا ہے لیکن وہ بندے کا نام رکھا گیا ہے۔ جب عبد اور اللہ کو جوڑ کے مرکب کر کے مضاف مضاف الیہ بنا کے آپ نے بندے کا نام رکھ دیا، تو اسے نحو میں کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں، کہ آپ نے ایک علم بنا دیا، ایک اسم بنا دیا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ عبداللہ کے کہیں اگر آپ دو جز بناتے ہیں، ایک جز عبد اور ایک جز اللہ، تو ایسا نہیں ہے کہ عبد الگ معنی کے اوپر دلالت کرے اور اللہ الگ معنی کے اوپر دلالت کرے۔ کب؟ کہ جب عبد اور اللہ دونوں جز کے طور پہ دیکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ جز کے طور پہ نہیں دیکھتے، آپ کہتے ہیں فقط لفظ عبد، ٹھیک ہے، تو لفظ عبد کا اپنا معنی ہے، فقط لفظ اللہ تو اس کا کیا ہے؟ اپنا معنی ہے۔ لیکن عبد اور اللہ دونوں مرکب کر کے ہر ایک کو جز کی حیثیت سے دیکھیں اور پھر عبداللہ کسی کا نام رکھا ہوا ہو، تو پھر یہ کیا ہے، اس کے جز جو ہیں وہ معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کریں گے، معنی ایک ہی رہے گا۔ اور پھر پیچھے کہا تھا کہ اگر عبداللہ کیا ہے کسی کا نام نہیں رکھتے، نام کیا ہے اس کا محمد ہے، عبداللہ کیا ہے اس کی آپ صفت لگاتے ہیں کہ محمد کون ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہے، تو اس صورت میں کیا ہے عبداللہ کے اگر آپ حصے کریں گے تو وہ جز معنی کے اوپر دلالت کرے گا۔ یعنی جو لفظ عبداللہ ہے یہ مفرد بھی ہے اور مرکب بھی ہے۔ مفرد کب ہے؟ کہ اگر آپ کہیں کہ لفظ عبداللہ کسی کا نام رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کسی کے نام یضرب رکھتے ہیں، ضرب یضرب کسی کے نام رکھتے ہیں یضرب، تو اب یضرب کیا بن جائے گا؟ اسم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یزید جس طرح نام ہے، زیادہ یزیدو دیکھیں تو یہ کیا فعل مضارع ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے جی، ٹھیک ہے۔ جانی یزیدن، ٹھیک ہے، مررت بیزیدن، تو وہاں پہ یزید کو کیا دے رہے ہیں؟ کسرہ دے رہے ہیں۔ تو وہ کسرہ کیوں دے رہے ہیں؟ حالانکہ فعل کے اوپر کسرہ آتا نہیں ہے، رفع دے رہے ہیں۔ کیوں رفع دے رہے ہیں؟ کہ اب یزید کو آپ نے فعل سے کنورٹ کر دیا ہے اسم کے اندر۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ عبداللہ کیا تھا؟ مضاف مضاف الیہ تھا، لیکن اب آپ نے کیا کیا کہ عبداللہ کسی کا نام رکھ دیا۔ اب عبداللہ کیا مضاف مضاف الیہ نہیں ہوگا، پورا ایک بندے کا نام ہو جائے گا۔ لیکن اگر عبداللہ کو آپ صفت کے طور پہ دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ ہوگا۔ لہٰذا اگر عبداللہ کے جز بنائیں گے تو معنی کے جز نہیں ہوں گے، کب؟ کہ جب عبداللہ کسی کا نام ہو۔ لیکن اگر عبداللہ کے جز بنائیں اور معنی کے بھی جز ہو جائیں، کب؟ جب عبداللہ کسی کا نام نہ ہو بلکہ بطور صفت کے استعمال کریں کہ فلاں بندہ اللہ کا بندہ ہے،
محمد اللہ کا بندہ ہے، پھر اللہ کا الگ معنی ہے، عبد کا ایک الگ معنی بندہ ہے، وہ وہاں پہ موجود ہوگا۔ لہٰذا لفظ کے مفرد کی کیا تعریف کی کہ وہ لفظ کہ الذی لیس لہ جزء، کہ جس کا کوئی ایسا جز نہ بن سکتا ہو کہ جو جز اپنے معنی کے جز کے اوپر بھی دلالت کرتا ہو۔ معنی کا جز کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ معنی کا کوئی جز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہی نہ ہوا جزء کب کہ جب وہ جز کیا شمار ہو، جز ہی شمار ہو، جز اپنی جز کی حیثیت پہ رہتے ہوئے، جز اپنی جز کی حیثیت پہ رہتے ہوئے وہ جناب علی معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کر سکتا، اور اسے مفرد کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک حاشیہ نیچے لگا ہوا ہے، خود جو ہے وہ شیخ مظفر کا اپنا حاشیہ ہے، شیخ مظفر علیہ الرحمت جنہوں نے منطق لکھی، انہوں نے خود کیا یہاں پہ حاشیہ رکھا، یدلو علی جزء معناہ میں یدلو کی کیا ہے وہ یہاں پہ کچھ تشریح کر رہے ہیں۔ یدلو کا کیا مطلب ہے؟ دلالت کرنا، ٹھیک ہے، اور دلالت کی بحث پیچھے گزری ہے، ٹھیک ہے۔ دلالت کی تعریف میں کیا تھی؟ دلالت کی اقسام وہاں پہ بیان کی تھی، ٹھیک ہے، اور تیسری قسم کیا تھی؟ دلالت وضعیہ تھی۔ پھر دلالت وضعیہ کی دو قسمیں بیان کی تھی، دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ پھر دلالت لفظیہ کی تعریف کی تھی کہ دلالت لفظیہ کیا ہے کہ لفظ دلالت کرے معنی مقصود کے اوپر، وہاں پہ کیا کہا تھا؟ معنی مقصود، ٹھیک ہے، وہ معنی جس کا قصد کیا گیا ہو، جس کا ارادہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ تعریف نہیں ہے دلالت کی کہ لفظ دلالت کرے اپنے معنی کے اوپر، نہیں، معنی کے ساتھ ساتھ ایک قید بھی ہے کہ معنی کون سا ہو کہ جو بندہ مراد لے رہا ہو، جس بندے کا ارادہ کیے ہو۔ لہٰذا وہاں پہ کہا تھا کہ ایک بندہ اگر سویا ہوا ہے اور سوتے ہوئے کیا ہے ایسے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ میرا موبائل آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے الفاظ کی کوئی دلالت نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ لے لیں پھر صبح اٹھے تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ رات کو خود کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو موبائل گفٹ کرتا ہوں، تو سوتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ تو شیخ مظفر علیہ فرماتے ہیں نہیں، جو سوتے ہوئے بندہ الفاظ کہہ رہا ہے اس کے الفاظ کی کسی معنی کے اوپر کوئی دلالت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بندہ مذاق میں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا مذاق میں کیا کہہ رہا ہے کہ جناب علی آپ کے لیے جو ہے وہ سیستانی صاحب کی طرف سے اتنا جو ہے وہ پیسہ آیا ہے جناب علی، تو وہ آپ کو خوش کر رہا ہے ایسی مذاق میں، تو اس کے معنی اس کے الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے الفاظ کے فقط مطلب کیا ہے؟ مذاق ہے بس۔ تو لہٰذا کیا کہتے ہیں کہ لفظ معنی کے اوپر یہاں پہ دلالت ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ شیخ مظفر علیہ الرحمہ کے مطابق جو بندہ کہہ رہا ہے کہ سوئے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنا موبائل دے رہا ہوں، گفٹ کر رہا ہوں، تو اس کے الفاظ کی دلالت معنی کے اوپر ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معنی تو ہے اس کے الفاظ کا، موبائل کا بھی معنی ہے، دے رہا ہوں کی بھی معنی ہے۔ آپ کہیں کہ کیسے نہیں ہے معنی؟ آپ اردو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، موبائل کا مطلب موبائل دے رہا ہوں، لفظ بول رہا ہے، اس کا معنی بھی ہے لغت میں۔ ہم کہتے ہیں معنی تو ہے لیکن یہ معنی اس کا ارادہ نہیں کیا ہوا، معنی اس کا مقصود نہیں ہے، معنی اس کا مراد نہیں ہے۔ جب وہ معنی کا ارادہ ہی نہیں کر رہا تو یہاں پہ دلالت ہی پیدا نہیں ہوگی۔ لہٰذا دلالت کے اندر کیا چیز ہے کہ وہ معنی کیا ہونا چاہیے؟ مقصود ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا اعتراض آتا ہے کہ ایک بندے کا نام اگر آپ نے عبداللہ رکھا ہوا ہے تو عبداللہ کو منطقی کیا کہہ رہا ہے؟ مفرد کہہ رہا ہے، پیچھے مثال میں گزرا ہے۔ عبداللہ کو کب منطقی مفرد کہہ رہا ہے؟ کہ جب عبداللہ کسی کا نام رکھا ہوا ہو۔ عبداللہ کسی کا نام رکھا گیا تو منطقی کیا کہے گا کہ آپ اگر اس کے دو حصے بناتے ہیں عبد اور اللہ تو اس کا الگ الگ معنی نہیں ہوگا، عبد کا مطلب غلام ہو جائے اور اللہ کا مطلب اللہ ہو جائے، نہیں، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے عبداللہ کسی بندے کا نام رکھ دیا، آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ وہ بندہ اللہ کا غلام ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ کیا ہو، کبھی نماز ہی نہ پڑھتا ہو، کوئی اللہ کی بات ہی نہ مانتا ہو، نام اس کا عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، تو نام عبداللہ ہے لیکن کام اللہ کے بندوں والے نہیں ہیں اس کے، تو اس منطق میں کیا کہتے ہیں؟ مرتجل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک لفظ کو اپنے معنی سے ہٹا کے اپنے بیٹے کے لیے رکھ دینا، بیٹے کا نام کیا ہے؟ صابر رکھ دیا، وہ غصے والا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ تو جب مناسبت نہیں ہوتی تو اب عبد کا مطلب نہ یہاں پہ غلام کا ہے، نہ اللہ کا مطلب یہاں پہ اللہ کی ذات کا ہے، بلکہ عبداللہ کا مطلب تو کیا ہے؟ اس کا بیٹا ہے جو کہ سرکش ہے، بے نمازی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا نام عبداللہ ہے، رکھ دیا۔ تو لہٰذا اس کے اگر آپ جز بھی کر دیں، عبد کر دیں، اللہ کر دیں، تو عبد اور اللہ کا کوئی اپنا معنی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اشکال کرنے والا کیا کہ اعتراض کرنے والا کہ اے منطقی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عبد کا کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کا کوئی مطلب نہیں ہے، حالانکہ آپ عربی لغت کھولیں، لفظ عبادہ نکالیں، عبد کا مطلب بھی ہے اور اللہ کا مطلب بھی ہے، اللہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو الہ سے ہے، ٹھیک ہے، عبد کیا مطلب؟ غلام، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں معنی نہیں ہے؟ تو منطقی کیا جواب دے گا کہ ہاں اس کی معنی کے اوپر دلالت ہی نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ معنی کے اوپر دلالت میں ضروری ہے کہ وہ معنی کیا ہو؟ مقصود بھی ہو،
اور جب یہ بندے اپنے بیٹے کے لیے عبداللہ بول رہے ہیں تو اس کا عبداللہ کا جو معنی ہے لغت والا ڈکشنری میں جو معنی ہے اللہ کا بندہ، اس کا مقصود نہیں ہے. اس کا مقصود تو کیا ہے؟ لفظ عبداللہ سے اپنا سرکش بیٹا مقصود ہے. تو لہٰذا یہاں پہ منطقی کیا کہے گا کہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ لفظ عبد اور اللہ اپنے معنی کے اوپر دلالت کر رہے ہیں، لیکن ہم منطقی کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنے معنی کے اوپر دلالت نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک دلالت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ معنی مقصود کے اوپر دلالت کرنا. اور جب لفظ عبد کا آپ الگ معنی نکال رہے ہیں، غلام کا، اللہ کا مطلب معبود نکال رہے ہیں، تو یہ معنی تو مقصود ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، مقصود تو کیا ہے؟ اس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا اسی وجہ سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللفظ الذی لیس له جزء یدل، کہ لفظ کا کوئی ایسا جز نہ ہو کہ جو دلالت کرتا ہو. دلالت سے کیا مراد ہے؟ دلالت علی معنی مقصود، اس معنی کے اوپر جو کہ معنی کیا ہو؟ مقصود ہو اس بندے کا، اس کے اوپر دلالت نہ کرتا ہو. لہٰذا جب کوئی اعتراض کرے گا کہ بھئی عبداللہ کسی کا نام ہے، اس کے آپ جز بنا دیں، وہاں تو دلالت ہے، عبد کا مطلب تو ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہاں پہ دلالت ہی نہیں ہے. وہ کہ عجیب مولانا صاحب بات کرتے ہیں، لفظ عبد کی اپنے معنی کے اوپر دلالت نہیں ہے. لفظ عبد سے غلام نہیں سمجھ آ رہا آپ کو عربی نہیں آتی، اتنا حوزے میں پڑھتے رہیں، کمال کرتے ہیں جناب، شروع ہو جائے گا سیدھا. آپ کہیں گے نہیں، صبر سے کام لیں. دلالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی مقصود کے اوپر دلالت کرنا، اور معنی مقصود اس کا عبد کا مطلب غلام ہے ہی نہیں. اس کا تو معنی مقصود کیا ہے؟ عبداللہ سے اس کا اپنا بیٹا مراد ہے. تو لہٰذا معنی مقصود کے اوپر دلالت نہیں ہے. جب معنی مقصود کے اوپر دلالت نہیں ہے اور نہ ہی معنی مقصود کے جز بن رہے ہیں، یہ لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے منطق میں. ٹھیک ہے، آپ کی نحو میں کیا ہوتا رہے گا؟ مرکب ہو جائے گا. نحو والے ترکیب پھر بھی کیا کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ کہیں گے، اور اسے کیا کہیں گے؟ وہ مرکب اضافی کہیں گے. لیکن منطق والے سے کبھی مرکب اضافی نہیں کہیں گے، کیونکہ لفظ عبداللہ کو آپ کس معنی مقصود میں استعمال کر رہے ہیں؟ مقصود میں. اسی وجہ سے نیچے حاشی میں لکھا کہ لیتنبہ الاساتذۃ، اساتذہ اس بات کی طرف متوجہ رہیں. تنبیہ کیا مطلب؟ متوجہ رہنا، تنبہ. ان اساتذہ کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. لام جو ہے وہ لام امر ہوتا ہے، آپ پر لیضرب اس طرح کہتے ہیں، مارنا چاہیے اسے، تو لام امر ہے. لیتنبہ ہل اساتذہ اذا حرک بالکسر، کہ اساتذہ کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ انا لم ناخذ فی الدلالت، کہ ہم دلالت میں اخذ نہیں کرتے قید القصد، قصد کی قید کو. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے دلالت کی تعریف میں کہ دلالت کسے کہتے ہیں؟ علی معنی مقصود، مقصود کی قید اخذ نہیں کرتے. کما آسانہ بعضہم، جیسے کہ بعض نحوی یہ قید لگاتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ہاں بھی دلالت لفظیہ کی کیا تعریف ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ دلالت اللفظ علی المعنی، آگے کیا کہیں گے؟ المقصود بھی، جیسا کہ پیچھے مصنف نے کیا ہے لیکن حاشیے میں کیا، اوپر نہیں کیا. عبارت مجھے عبارت یاد نہیں آ رہی، اوپر نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو مصنف دلالت کے اندر جو ہے وہ لفظ جو قید قصد ہے، قید قصد کو اخذ نہیں کرتے. کیوں بھی کرنا چاہیے، حالانکہ دلالت اس کے بغیر بنتی نہیں ہے. مصنف کیا کہتے ہیں؟ ہم اس وجہ سے قصد کی قید دلالت میں نہیں لگاتے. اور یہاں پر جو اوپر آپ نے ابھی مفرد کی تعریف پڑھی، یدلو کے بعد ہم نے کیا کہا؟ علی جز معناہ کے بعد المقصود نہیں کہا. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا کہ لفظ کا کوئی ایسا جز نہیں ہونا چاہیے جو اس کے معنی کے جز کے اوپر دلالت کرے. تو اب آپ کیا اعتراض کریں گے؟ بھی آپ نے معنی مطلقاً کہہ دیا، یہ تو نہیں بتایا کہ معنی مقصود ہو یا غیر مقصود ہو. ٹھیک ہے، تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ لأننا نعتقد، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان دلالت لا تحصل بغیر القصد، کہ دلالت بغیر ارادے کے حاصل ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور اوپر جب آپ کہیں گے کہ بھی لفظ عبد کی دلالت غلام کے اوپر ہو رہی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ معنی تو قصد کیا نہیں گیا. ٹھیک ہے، جب معنی قصد نہیں کیا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دلالت ہو رہی ہے. ہم شروع سے کہیں گے دلالت ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، آپ جو اتنا کہہ رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب لفظ عبد کا مطلب غلام نہیں ہے، لفظ عبد غلام کے اوپر دلالت نہیں کر رہا، تو ہم کہیں گے نہیں کر رہا دلالت، یہ دلالت ہے ہی نہیں. کیونکہ دلالت بننے کے لیے ضروری ہے کیا چیز؟ قصد. اور ان دلالت لا تحصل بغیر القصد، اور دلالت کیا ہے؟ بغیر قصد کے حاصل ہی نہیں ہوتی. وہ تعریفنا للدلالت فیما مضی کفیل بالبرہان علی ذلک، اور ہم نے جو دلالت کی گزشتہ تعریف کی، اگرچہ میں نے کیا بیان کیا کہ مصنف نے مقصود کی قید لگائی ہے، لیکن وہ حاشیے وغیرہ میں لگائی ہے، اوپر نہیں لگائی. تو مصنف کہتے ہیں کہ ہماری جو دلالت کی تعریف گزشتہ جو گزری ہے، وہ اس بات کی ذمہ داری لیتی ہے کہ بالبرہان علی ذلک، وہ اس بات کے اوپر برہان اور دلیل کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے کہ ہم نے دلالت کے اندر
لفظ قصد کو اور مقصود معنی کو حاصل یا قید کے طور پہ اخذ نہیں کیا. لہٰذا ہماری دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پہ کافی ہے، ہماری تعریف ہے دلالت کی وہ کافی ہے اس بات کے اوپر دلیل کے لیے. فمثل الحیوان الناطق، جیسے کہ الحیوان الناطق، ٹھیک ہے، موصول صفت آپ بنا لیں. لو جعل علما، اگر کیا ہے کسی کا نام رکھ دیا جائے، علم بنا دیا جائے، لاحد افراد انسان میں سے کسی ایک بندے کا علم کیا رکھتے ہیں؟ الحیوان الناطق. یہ کیا مرکب توصیفی ہے، موصول صفت. تو لا یدل جزءہ ولا جزء معنی، تو ایسا نہیں ہے کہ حیوان کی دلالت ایک اپنے معنی کے اوپر ہو اور ناطق کی دلالت کیا ہو؟ اپنے معنی کے اوپر ہو. تو لا یدل جزءہ، تو اس اسم اور علم کا جو ایک جز ہے وہ اپنے معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کرے گا. وہ مثل عبداللہ، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ عبداللہ کی طرح ہو جائے گا. لا فرق بینہما، دونوں میں فرق نہیں رہے گا. عبداللہ اگر کسی کے نام رکھتے ہیں تو لفظ عبد کی دلالت غلام کے اوپر رہتی نہیں ہے، لفظ اللہ کی دلالت معبود کے اوپر رہتی نہیں ہے. اسی طریقے سے حیوان ناطق کسی بندے کا نام رکھ دیا تو حیوان کی دلالت اپنے معنی کے اوپر رہتی نہیں ہے، ناطق کی دلالت اپنے معنی کے اوپر رہتی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کی دلالت کس کے لیے بن جاتی ہے؟ وہ معنی جو مقصود ہے. مقصود معنی کیا ہے؟ کہ میرا بیٹے کا نام کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا کیا ہے معنی مقصود کو کیا ہے دلالت میں اہمیت حاصل ہے. تو اوپر تعریف میں جو مفرد کی تعریف ہے وہاں پہ معنی مقصود کی قید لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی اعتراض کرتا ہے بھی معنی کے اوپر تو دلالت ہوتی ہے لغت والا، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، دلالت ہی نہیں ہوتی. جب اس نے نام رکھ دیا اپنے بیٹے کا، مقصود اس کا کیا اپنا بیٹا ہے، اب کیا اس کی کسی معنی کے اوپر دلالت ہی نہیں ہوگی. المرکب ویسمى القول، مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں. وهو اللفظ الذي له جزء، یہ مفرد کے بالکل الٹ ہو جائے گا. مرکب ایک ایسا لفظ ہے کہ الذي له جزء، کہ جس کے جز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور يدل على جزء معناه، اور یہ مرکب دلالت کرتا ہے اپنے معنی کے جز کے اوپر. کب؟ حين و جزء، باوجود اس کے کہ وہ جز رہ رہے، باوجود اس کے کہ اس جز کو آپ بطور جز کے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے معنی کے جز کے اوپر دلالت کرتا ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں کہ الخمر مضر، کہ شراب کیا نقصان دہ ہے. اب یہاں پہ کیا پورا جملہ ہے مبتدا خبر، یہ کسی کے نام وغیرہ نہیں ہے. تو فالجزان، اس کے دو جز ہیں، الخمر مبتدا ہے، مضر اس کی خبر ہے. تو یدل کل منہما علی جزء معنی المرکب، ان میں سے ہر ایک کیا ہے معنی مرکب کا جو جز ہے، یعنی معنی کا جو جز ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. آپ نے معنی کیا نکالا اس کا کہ شراب کیا ہے نقصان دہ ہے، تو شراب کا اپنا معنی یہاں پہ، نقصان دہ کا اپنا معنی یہاں پہ، تو معنی کے بھی کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ جز ہو رہے ہیں. الغیبت و جہد العاجز، غیبت کوشش ہوتی ہے کس کی؟ عاجز بندے کی. جو بندہ عاجز ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے مجموع مرکب ہے. غیبت کا الگ معنی ہے، جہد کا الگ معنی ہے، عاجز کا الگ معنی ہے. ٹھیک ہے، جز آپ تین جز اس کے بنائیں گے، معنی میں کیا بن جائیں گے؟ جز بن جائیں گے. اچھا، جہد العاجز، اس کے اندر اگر خود دیکھیں تو جہد العاجز اس حدیث کے اندر، مولا امیر علیہ السلام کی اس حدیث کے اندر خود جو جہد العاجز ہے وہ بھی کیا مرکب ہے؟ عاجز کی کوشش. تو عاجز کا الگ معنی ہے، جہد کا الگ معنی ہے. کسی کا نام تو نہیں رکھا ہوا نا جہد العاجز. ومنہ، اور اسی مرکب کی مثالوں میں سے کیا آ جائے گا؟ شر الاخوان من تکلف لہ، کہ بدترین بھائی وہ ہے کہ من تکلف لہ، کہ جس کے لیے تکلف کیا جائے. ٹھیک ہے، تکلف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جسے کیا کہتے ہیں؟ تعارف کرنا، کہ آئیں جی بیٹھیں کھائیں پئیں، ٹھیک ہے، ہمارا گھر حاضر ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، وہ بھائی بھی کیا ہے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، شرم کر رہا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، آپ اصرار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اسے کھلانے پلانے کے لیے. اگر کوئی تکلف کرا نہیں ہوگا تو بھوک لگے گی، بتائے گا ابھی مجھے روٹی چاہیے، پانی لیں. ٹھیک ہے، اگر تکلف کر رہا ہے تو وہ بیچارہ بیٹھا رہے گا کمرے میں، کچھ آپ کو کہے گی نہیں کہ مجھے واش روم جانا ہے یا مجھے پانی چاہیے، کیا مسئلہ ہے. تو مولا نے کیا فرمایا کہ ایسے بھائی جو تکلف کرتے رہتے ہیں تو وہ بھائی کیا ہوتے ہیں؟ شر، یعنی برے بھائی ہوتے ہیں، کہ جن کے لیے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے. جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو اس نے کچھ کرنا نہیں ہے، چاہے اس کا نقصان ہی ہو جائے، کچھ اظہار ہی نہیں کرنا. تو یہ پورا کیا ہے مجموعہ کیا ہے؟ مرکب ہے. اس کے اندر آپ لے لیں شر الاخوان، یہ خود مرکب ہے، مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے. من تکلف لہ، یہ بھی اس کے اندر کیا ہے مرکب ہے. من کا الگ معنی ہے جس کے لیے، تکلف تکلیف اٹھائی جائے، لہو جس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کیا مرکب ہے؟ وہ من تکلف لہ مرکب ایضاً، یہ بھی کیا ہے مرکب ہے. تو مرکب کا دوسرا نام کیا ہے؟ قول ہے. اور اگر اب اس میں چلے جائیں خط النداء میں، تو وہاں پہ قول کسے کہتے ہیں؟ مرکب کو نہیں کہتے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طیب اللہ.
کے بعد انشاءاللہ مفرد مرکب یہاں پہ. تو قول کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ قطر و ندا میں آپ قول دیکھیے گا، وہ قول کیسے کہتے ہیں؟ لفظ مفرد کو کہتے ہیں، کیونکہ جب کلمہ کی تعریف کرتے ہیں تو کلمہ کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ قول مفرد. قول مفرد تعریف کلمے کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ہے؟ قول مفرد کی کیا ہے؟ دو قسمیں ہوتی ہیں. قول مفرد کیا یا مرکب ہوگا یا کیا ہوگا؟ قول مفرد. ہاں، قول کیا ہے؟ مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے. جب قول کو مفرد کے ساتھ قید کر دیا، مفرد کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا. یعنی قول کیا ہے؟ عام ہے، مفرد بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، مرکب بھی آ جاتا ہے. لیکن جب کلمہ میں مفرد کی کیا لگائیں گے تو مرکب کیا کریں گے؟ خارج کریں گے. یعنی جو منطق والا قول ہے اس کا دائرہ وسیع ہے، جو مفرد اور مرکب دونوں کو شامل ہے. لیکن جو نہیں معذرت نحو والا جو قول ہے وہ کیا ہے؟ وسیع ہے، اس کا دائرہ مفرد کو بھی شامل ہے اور مرکب کو بھی شامل ہے. جبکہ جو منطق والا لفظ قول ہے یہ فقط کس کو شامل ہے؟ مرکب کو شامل ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.